السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات، قابل صد احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب الوضوء، سبق نمبر ہے 14، سبق نمبر 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ سیدنا مولانا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے لوگ ایسی حالت میں آئیں گے کہ وضو کے اثرات کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے۔ چنانچہ تم میں سے جو شخص اس چمک اور روشنی کو زیادہ کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسا کرے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی ہی پیاری اور خوبصورت حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر احادیث کی طرح، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ جن اعضاء پہ بندہ وضو کرتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے جن اعضاء کو بندہ دھوتا ہے، قیامت کے دن وضو والے اعضائے وضو وہ چمک رہے ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا جو اس چمک کو زیادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کرے۔ مثال اس کی کہ اگر ہم نے بازو وضو میں دھونے ہیں کوہنی تک، تو کوہنی کی بجائے اس کو جتنا اوپر تک دھو سکتے ہیں دھوئیں۔ اسی طرح پاؤں ہم نے جو فرض دھونا ہے وہ ہے ٹخنوں سمیت۔ اگر کوئی نصف پنڈلی تک، گھٹنے تک وضو کرتے ہوئے اپنے پاؤں کو دھونا چاہے تو وہ دھو سکتا ہے۔ تو جس قدر اعضائے وضو کو زیادہ کر کے دھوئے گا، قیامت کے دن اس قدر اس کی سفیدی جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا غرن، غرہ دراصل اس سفید چمک کو کہتے ہیں جو گھوڑے کی پیشانی میں ہوتی ہے۔ محجلین، یہ حجلہ یحجلو تحجیلا سے ہے، اس سفیدی کو کہتے ہیں جو گھوڑے کے پاؤں میں ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ وضو کی چمک کی وجہ سے ان کے چہرے، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں وہ چمک دمک رہے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل یہ تھا کہ وہ اعضائے وضو کو زیادہ کر کے دھوتے، یعنی کوہنی کی بجائے اوپر تک دھوتے، ٹخنوں کی بجائے پنڈلی تک جو ہے وہ اعضائے وضو کو دھوتے زیادہ کر کے، تاکہ زیادہ سے زیادہ چمک میں اضافہ ہو۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی علیہما، یہ دونوں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ عمل مستحب ہے، یعنی اعضائے وضو کو زیادہ کر کے دھونا یہ مستحب ہے۔ اور اسی طرح
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور بڑی خوبصورت حدیث، جو کہ چند دن پہلے خواتین گروپ کے اندر سوال آیا، اس کا جواب دیا کہ جہنم کی آگ، اللہ اکبر، جہنم کی آگ پورے بندے کو کھا کر کالا سیاہ تارکول کلر بنا دے گی۔ جہنم جہنمیوں کو جلا سڑا کر کالا کولا بنا دے گی، مگر جو اعضائے وضو ہوں گے، جو اعضائے سجدہ ہوں گے، جہنم ان کو نہیں کھا سکے گی، وہ کالا نہیں ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ ایمان والوں کو جہنم سے نکال لیا جائے تو فرشتے ایمان والوں کو پہچان لیں گے ان کے اعضائے سجدہ کی وجہ سے۔ تو ان دو حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اور اللہ ہم سب کو بچائے، اگر کوئی جہنم میں چلا گیا تو جہنم اعضائے سجدہ کو نہیں کھا سکے گی۔ اور اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو 5 وقتی نماز، پنجگانہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اور انہی اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی انہیں پہچان لیں گے کہ یہ میری امت ہے، کیونکہ فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامہ، قیامت کے روز میری امت کے لوگ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے اعضائے وضو جو ہے وہ پیشانیاں، ہاتھ پاؤں وغیرہ چمکتے ہوئے ہوں گے۔ تو اس حدیث کے اندر نماز پڑھنے والوں کے لیے جو 5 وقتی نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی فضیلت، اور اس حدیث کے اندر ان لوگوں کے لیے محرومی کہ جو نماز نہیں پڑھتے تو وضو بھی نہیں کرتے ہیں، اور یہ کہ جو بے نمازی ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو 5 وقتی نماز پڑھنے والا، 5 وقت وضو کرنے والا، تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے جیسے 1000 گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا ہو، اس کی پیشانی پر سفیدی ہو، اس کی دم میں سفیدی ہو، اس کے پاؤں کے اندر سفیدی موجود ہو، تو وہ 1000 گھوڑوں میں بھی 1000 گھوڑا دیکھنے والا فوراً دیکھ لیتا ہے کہ یہ ان میں سے خاص گھوڑا ہے۔ اور یاد رکھیے، گھوڑا ہو یا گجر لوگ جانتے ہیں بھینسیں ہوں، وہ گھوڑا، وہ بھینس جس کی پیشانی پر سفیدی ہو اور جس کے پاؤں میں سفیدی ہو، ساتھ میں اس کی دم بھی سفید ہوتی ہے، نہیں تو کم از کم پیشانی اور پاؤں، گھٹنوں، ٹخنوں تک اس میں سفیدی ہو، یہ گھوڑا اور یہ بھینس باقی تمام جانوروں میں قیمتی جانور ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں میں سے سب سے بہتر مسلمان جو نماز پڑھیں اور نماز کے لیے وضو کریں، تو قیامت کے دن تمام اہل قیامت میں سے، نبی کی امت میں سے یہ لوگ جو باوضو رہنے والے یا وضو کرنے والے نمازوں کے لیے، ان کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ قیامت کے اندر موجود لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی پبلک میں یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے اعضائے وضو کی وجہ سے پہچان لیے جائیں گے، کیونکہ اس پوری خلقت میں، پبلک میں، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، پیشانیوں پر چمک، ہاتھوں پر چمک، پاؤں میں بھی چمک موجود ہوگی۔ اگلی حدیث، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأن کلہ، متفق علیہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے میں، بالوں کو کنگھا کرنے میں، طہارت، وضو، غسل وغیرہ میں، بلکہ ہر کام کے اندر دائیں جانب کو پسند کرتے تھے۔ پیارے نبی جوتا پہنتے، پہلے دائیں پاؤں میں ڈالتے، پھر بائیں پاؤں میں ڈالتے، جیسا کہ بلوغ المرام کتاب الجامع میں ہم نے پڑھ لیا، سن لیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو۔ جوتا پہنتے ہوئے پہلے دائیں پاؤں میں ڈالنا ہے اور اتارتے ہوئے پہلے بائیں پاؤں سے اتارنا ہے۔ تو یہاں بخاری مسلم کی حدیث میں جب پیارے نبی جوتا پہنتے پہلے دائیں پاؤں کے اندر ڈالتے، بالوں میں کنگھی کرنا ہوتی تو پہلے دائیں طرف سے کنگھی کرتے، پھر بائیں طرف سے۔ وضو اور غسل کرنا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے دائیں جانب والے اعضاء کو دھوتے، پھر بائیں جانب والے اعضاء کو دھوتے۔ اور دیگر حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، شیطان دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور دائیں ہاتھ سے پیتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی پیتا ہے، یعنی الٹے ہاتھ سے اس کا کھانا پینا ہوتا ہے۔ تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور سیدھے ہاتھ سے پیو۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم ہر معاملے میں شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور شیطان ہی کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ نے ہمیں ایسا عظیم المرتبت، عظیم الشان پیغمبر عطا فرمایا جس نے ہماری ذرہ ذرہ میں رہنمائی کی، جس نے ہماری ذرہ ذرہ میں رہنمائی کی۔ جو پیغمبر جوتا پہننے کے آداب سکھائے، جو پیغمبر کنگھا کرنے کے آداب سکھائے، جو پیغمبر وضو غسل کرنے کے آداب سکھائے، تو کیا اس نبی کی شریعت کے ہوتے ہوئے کوفے کی تقلید کے بغیر چارہ نہیں ہے؟ کیا اس عظیم نبی اور اس کی عظیم شریعت کے ہوتے ہوئے کہیں بغداد اور اجمیر جانے کی ضرورت ہے؟ قطعاً نہیں میرے پیارے بھائیوں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین سے، اپنے عمل سے، اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے، اپنی تقریرات سے ہمیں یہ واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر معاملے کے اندر ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جوتا پہنتے دائیں جانب سے، کنگھا کرتے دائیں جانب سے، طہارت کرتے تو دائیں جانب سے، یعنی وضو اور غسل کرتے ہوئے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دائیں جانب کے اعضاء کو پہلے دھوتے۔ ہاں اگر استنجا کرنا ہے تو ان جیسی چیزوں میں پھر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بائیں ہاتھ سے استنجا کرتے۔ ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے، جو پاک اور طہارت والا صاف اور ستھرا کام ہو، وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ سے کیا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کھاتے پیتے دائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے، جب پیارے نبی مصافحہ کرتے دائیں ہاتھ سے کرتے، سرما لگاتے پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب، مسواک کرتے پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب۔ اور دور جدید کا یہ مسلمان ان چیزوں کو آج فراموش کر بیٹھا ہے اور غیروں کی نقالی میں دائیں کی بجائے بائیں جانب کو پسند کرنے لگا ہے، جبکہ یہ ہمارے لیے قابل افسوس بات ہے۔ مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذرہ ذرہ سنت پر خود کو عمل کرنے والا بنا دیں۔ اللہ کی قسم، آج دنیا کا آدھے سے زیادہ کفر،
ہمیں دیکھ کر مسلمان ہو جائے گا، بشرطے کہ ہم پریکٹیکلی مسلمان ہوں، ایسے مسلمان نہ ہوں کہ جن مسلمانوں کو دیکھ کر یہود بھی مارے شرم کے منہ چھپاتا پھرے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ نے لاکھوں کی تعداد میں پیغمبر رسول بھیجے، ایسا عظیم پیغمبر، ایسا عظیم نبی اور ایسی عظیم شریعت، اللہ کی قسم اس آسمان تلے، اس زمین اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی پیغمبر رسول آیا، نہ ایسی عظیم شریعت اللہ نے نازل کی۔ جو اللہ نے ہمیں پیغمبر عطا کیا محمد کی صورت میں صلی اللہ علیہ وسلم، جو شریعت اللہ نے ہمیں عطا کی کتاب و سنت کی صورت میں، اور ہم کہاں دوڑے اور کہاں بھاگے جا رہے ہیں۔ ہم نے ہر کام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف کی، اور اگر کوئی بتائے تو جواب کہ ہاں یہ کیا بات ہوئی، جوتا پہلے الٹا پہنے یا بائیں طرف پہنے، اسی طرح مانگ الٹی نکالیں یا سیدھی نکالیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیوں؟ کہ قرآن اور حدیث پڑھا نہیں ہوتا۔ زندگیاں ہماری ABC 1 2 3 میں گزر جاتی ہیں، اور قرآن اور حدیث سے ہم بالکل کورے، نکمے، کم علم۔ یہ نہیں کہ ABC اور 1 2 3 کا پڑھنا کوئی گناہ ہے، لیکن گناہ یہ ہے کہ مسلمان کتاب و سنت کو فراموش کر بیٹھے، کتاب و سنت سے خود کو دور کر بیٹھے۔ اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، اخرجہ ابو داود وابن ماجہ وغیرہما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم وضو کرنے لگو تو اپنی دائیں جانب سے ابتدا کرو۔ یہ روایت سندن ضعیف ہے لیکن معنن صحیح ہے، کیونکہ یہی بات دیگر صحیح روایات سے ثابت ہے کہ آپ کو ہر اچھے کام کی ابتدا میں دایاں پہلو ہی پسند اور محبوب تھا۔ خود اس پر عمل پیرا رہے اور اپنی امت کو بھی اسی بات کی تلقین کرتے رہے۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم وضو کرنے لگو تو اپنی دائیں جانب سے ابتدا کرو، پہلے دایاں ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، دایاں بازو، بایاں بازو، اسی طرح آگے کو چلتے ہوئے۔ تو یہاں وضو کے تعلق سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وضو کرتے ہوئے دائیں جانب سے وضو کو شروع کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کی ان احادیث سے اور اس سبق سے ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ قیامت کے دن اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ وضو میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ وضو کرتے ہوئے اچھی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کریں، وضو کرتے ہوئے اعضائے وضو میں سے کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے۔ جب صحیح وضو ہوگا، بہترین وضو ہوگا، بسم اللہ پڑھ کر ہوگا، صحیح سنت کے مطابق ہوگا، تو پھر اعضائے وضو قیامت کے دن چمک دمک رہے ہوں گے۔ اور اگر وضو میں کوئی سستی ہوئی، خرابی ہوئی، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ سے خرابی ہے، پس وضو پورا کیا کرو۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 2419۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وضو میں ایڑیوں کے لیے خرابی ہے آگ کی، یعنی آگ سے خرابی ہے، ان کو جہنم میں عذاب ہوگا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا وضو بڑی احتیاط سے سنوار کر اور پورا کرنا چاہیے۔ اعضائے وضو کو خوب اچھی طرح
اچھی طرح دھونا ملنا چاہیے۔ اور ایک آدمی نے وضو کیا اور اس کے قدم پر ناخون کے برابر جگہ خشک تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ واپس جاؤ، دوبارہ سے وضو کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 243۔ تو پیارے بھائیوں، آج کے سبق سے یہ معلوم ہوا کہ اعضائے وضو قیامت کے دن میں چمک دمک رہے ہوں گے۔ دوسرا ہمیں یہ معلوم ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ سے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اچھا کام وہ دائیں جانب سے شروع کریں۔ اسی طرح وضو بھی اللہ وحدہ لا شریک عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنا، یاد کرنا، بیان کرنا اور آگے فیس بک، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر اسے پھیلانا، اس کے بدلے اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب رحمان ہماری دنیا بھی سرسبز و شاداب بنا دے، ہماری قبر کو بھی اللہ پر رونق سرسبز و شاداب بنا دے، اور اللہ ہمیں اپنی جنتوں میں سے بہترین اور اعلیٰ ترین سرسبز و شاداب جنتیں عطا فرما دے، اور ان جنتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پیاری پیاری بڑی بڑی آنکھوں والی، موٹی آنکھوں والی، خوبصورت، بہت پیار کرنے والی ڈھیروں ڈھیر حوریں عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔